برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے شمار انعامات کیے ہیں۔ ہم سب پر اللہ عز و جل کا بے شمار فضل، اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات ہیں، اور ہمیں ہمہ وقت ہمیشہ اللہ عز و جل کے ان احسانوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جہاں دوسری منفعتیں یا اس سلسلے میں اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنے کی وجہ سے جو دوسری نعمتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں یا جو کچھ اور ہمیں مل سکتا ہے وہ الگ، اس کے علاوہ جیسے ہمارے حالات ہیں، جیسے ہماری کنڈیشن ہے، وہ یا تو اسی حساب سے باقی رہ سکتی ہے یا پھر اور امپروو ہو سکتی ہے۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری اپنی حالت انڈیپینڈنٹلی، اگر ہم اپنے آپ کی طرف دیکھیں، اپنی پرسنل حالت کی بات کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ امپروو ہو، اور اسی طریقے سے اگر ہم سوسائٹل لیول پر دیکھیں، مسلم کمیونٹی معاشرے کے لیول پر دیکھیں، تو ہم پھر چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا معاشرہ اپلفٹ ہو، اس کے حالات بہتر ہوں۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ایک ایگزمپلری نمونہ پچھلے خطبے میں جب میں یہاں آیا تھا دیکھا تھا کہ کیسے اصحاب الاخدود کے اس نوجوان لڑکے نے اپنی جان پر کھیل کر ساری کی ساری کمیونٹی کو آنن فانن مسلمان کر دیا، توحید پرست بنا دیا۔ ویسے جیالے عام طور پر ہر دن پیدا نہیں ہوتے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اس دشا میں، اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں کوشش نہ کریں، یہ مطلب بھی اس کا نہیں ہے۔ خاص طور سے ہم میں سے وہ جو نوجوان ہیں انہیں اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ اگر میں 20-22 سال کا، 25 سال کا نوجوان ہوں، اور جس لڑکے نے، اصحاب الاخدود کے جس لڑکے نے یہ کمال کر دکھلایا، وہ اپنی 12-13 سال کی سوچ کے بلبوتے پر اتنا کمال اگر وہ کر سکتا ہے تو میں اس کا ٹوائس ایز مچ ہوں، میری عمر اس کی ڈبل ہے، تو اس حساب سے مجھ میں اور طاقتیں ہیں، میں اور زیادہ اچھے سے سوچ سکتا ہوں، قابلیتیں اللہ عز و جل نے میرے اندر بھی دے رکھی ہیں۔ ان چیزوں کو سوچ کر کے ہمیں اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ میں اسلام کے کس حساب سے کام آ سکتا ہوں۔ ہم میں سے ہر مسلمان پورے معاشرے کی اصلاح چھوڑیں، اپنے گھر کی بھی اصلاح چھوڑیں، صرف خود کی اپنی اصلاح، خاص طور سے نوجوان مسلمان جس کی طرف اسلام کی نگاہیں ہیں، جس کی طرف ہم جیسے لوگ یا مجھ سے زیادہ عمر والے بزرگ لوگ آپ جیسے نوجوانوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں، تاڑے ہوئے ہیں نگاہیں کہ یہ نوجوان ہماری اپنی دشا اور دشا دونوں بدلیں گے۔ انفارچونیٹلی یہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ اکا دکا نیک مسلمان نوجوان ہوں گے جن کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہوتا ہو، مگر عام طور پر ہمارے اپنے نوجوان مسلمانوں کو دیکھ لیں، سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر، سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر نہ جانے ایسی کتنی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ ان پر بات کرنا الگ ایک خطبہ درکار ہوگا، اور ان پر بات کرتے ہوئے بھی کئی دفعہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، اصل میں نا ہم لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، ہم لوگوں میں وہ حس، وہ سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے، ایک مسلمان کو جیسے حساس ہونا چاہیے، سینسٹیو ہونا چاہیے، وہ شاید ہمارے اندر مر چکا ہے۔ ہم میں سے ہیں کچھ لوگ جو اس طریقے سے سوچتے ہوں گے، مگر اکا دکا ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں نا کیسے ہمارے اپنے صحابہ نے، ہماری اپنی 1400 سال کے بعد ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، کیسے ہمارے صحابہ نے ہماری اپنی زندگیوں میں ہدایت کے لیے طرح طرح کے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ فرمایا
جس سے آج کے ایک گئے گزرے مسلمان کی زندگی بھی ٹھکانے لگ سکتی ہے، وہ بھی سیدھے راہ پر آ سکتا ہے۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ومن نجات، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں نا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ یعنی مان کر چلیں کہ کوئی بندہ کسی برے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، زندگی کی بندشوں میں بندھا ہوا ہے، دنیاوی کاروبار میں دھنسا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے کیسے ریسکیو کرے، تو وہ سوال پوچھتے ہیں ومن نجات۔ عام طور پر نجات کا لفظ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے دو باتیں کی ابھی اس سلسلے میں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو ریسکیو کریں اس دنیا کی جکڑ بندشوں سے، اور کیسے ہماری اپنی زندگی دین کے لیے وقف ہو کر رہے، ہم دین کے لیے کیسے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں لگا سکیں۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، کہا امسک علیک لسانک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ارشادات فرمائے، میں نے پہلا ہی پڑھا ہے آپ کے سامنے، پہلی ہی بات رکھی ہے، امسک علیک لسانک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سچ مچ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، ریسکیو کرنا چاہتے ہو، ریسکیو کس کا کیا جاتا ہے؟ ہم عام طور پر سنتے ہیں نا یہ لفظ ریسکیو مشن، یعنی کہیں پر کوئی سیلاب آ گیا، کہیں پر کوئی زلزلہ آ گیا، کہیں کوئی ایسی سچویشن ہو گئی جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کیسے ریسکیو کیا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے ہمیں اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ریسکیو اگر کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبان کو پکڑے رکھو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں سے، نہیں، ہم جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ امسک علیک لسانک، اندازہ کریں صرف یہاں پر زبان کو پکڑے رکھنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہاتھ پہ اس سے پہلے باندھے رکھنے ہیں، اپنے ہاتھوں پیروں کا غلط استعمال ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور وہ دوسری بڑی بات یاد رکھیں، یہ بات کب ہو رہی ہے؟ امسک علیک لسانک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں؟ یہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہماری اپنی جو سب سے بہترین جنریشن ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، یعنی 3 جنریشن کی تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے جو سب سے بیسٹ جنریشن ہے ان سے یہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ میں نے کہا نا ہمارے اپنے نوجوان اس طریقے سے سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر کرتے کیا ہیں؟ ان میں سے ایک کام جو یہ کرتے ہیں اپنی زبان کا بیجا استعمال، ہر کسی کے بارے میں تبصرے کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ تو ہے، دس از گیون۔ آگے بڑھ کر کے فلموں، گانوں، ناچ اور نہ جانے کیسے اور اس طریقے کے انٹرٹینمنٹ والی چیزیں ہیں، ان کے اس سلسلے میں باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان پر تبصرے کرتے نظر آتے ہیں، اپنا فیڈ بیک شیئر کرتے نظر آتے ہیں، یہی سب کچھ کرتے ہیں ہمارے اپنے مسلمان۔ تو سب سے پہلی انسٹرکشن جو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر لگام دیے رکھو۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں اپنی جگہ بنائے رکھو، یعنی اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت بتایا کرو۔ عام طور پر آج کا نوجوان مسلمان جیسے ہی آنکھیں کھولتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر واپس جب گھر آتا ہے تو سو چکے ہوتے ہیں سارے گھر کے افراد، تب یہ واپس آتا ہے۔ جبکہ نبی کریم، پھر سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا کیا کہ یہ ارشاد، یہ انسٹرکشن ہماری اپنی بیسٹ جنریشن کو دیا جا رہا ہے، تو آج 1400 سال بعد اندازہ کریں اگر آج کی تاریخ میں اس طرح کی انسٹرکشن دینی ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت بتایا کرو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ اس ٹائپ کی سملر حدیث ایک اور جگہ آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ اس طریقے سے سڑکوں کے کنارے بیٹھے رہتے ہو، تو سڑکوں کے کنارے پر بیٹھنا، سڑکوں پر بیٹھنا، یعنی سڑکوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے جام کرتے ہوئے سڑکوں کو، ٹریفک جام نہیں، وہ نہیں بیٹھتے، اپنی ان کی مجبوریاں ہوتی تھی جن کے چلتے ہمارے اپنے صحابہ سڑکوں کے کنارے بیٹھا کرتے تھے اپنے کام کے سلسلے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح سڑکوں پر نہیں بیٹھا کرتے، سڑکوں کے کنارے نہیں بیٹھا کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا نہیں، آپ سنیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو لین دین والے معاملات ہوتے ہیں،
ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنی ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ایک دوسرے سے کافی دور ہوتا ہے، یا ہمارے اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کا مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم سڑک کے کنارے ہی بیٹھ کر اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو دین کی باتیں سکھلایا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. یاد رکھیں وہاں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے. انہوں نے بتایا بھی کہ ہماری اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. اب اندازہ کریں کسی کی مجبوری کسی لڑکی کو تاڑنا تو نہیں ہوتی نا سڑک کے کنارے بیٹھ کر. کم از کم ہم اپنے صحابہ کے تعلق سے تو ایسا گمان نہیں کر سکتے. لہٰذا پتا چلا کہ ہمارے اپنے صحابہ جو بھی کام کیا کرتے تھے سڑکوں کے کنارے، انہیں جو مجبوریاں تھیں ان مجبوریوں کے چلتے وہ کام کرتے تھے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہیں سڑکوں کے کنارے بیٹھنا ہے ہی، تمہاری اپنی میٹنگز، تمہارے اپنے کام، تمہارے اپنے ٹرانزیکشنز، لین دین اگر سڑکوں کے آس پاس ہی ہوتے ہو تو یاد رکھنا تمہیں 4 یا 5 بڑے بڑے کام ضرور کرنے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلا کام غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. یہ 5 بڑے بڑے کام ہیں. اگر یہ کام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے سڑکوں کے کنارے بیٹھے رہو، اور اگر یہ کام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو گھر بھلا. کیونکہ یہ 5 جو بڑی بڑی ڈیوٹیز ہیں واللہ ایک ایک ڈیوٹی پر ایک ایک خطبہ ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے چل کر کے 5 خطبوں میں تبدیل کرنے والے ہیں، نہیں. میں بس 2 منٹ میں انشاءاللہ تعالی اس سے آگے گزر جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی انسٹرکشن دی، کہا غض البصر. اگر آپ سڑکوں کے کنارے بیٹھنا اپنی مجبوری سمجھتے ہو، کسی نہ کسی وجہ سے بیٹھنا ہے ہی، تو یاد رکھو تمہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے. کوئی خاتون، اور یاد کریں اس وقت کی خواتین ویسے نہیں ہوا کرتی تھیں جیسے آج کل کی خواتین ہوا کرتی ہیں، اسکمپلی ڈریسڈ، ادھننگی خواتین. اس وقت تو نہیں ہوا کرتی تھیں ویسے. اور اس وقت کے مردوں کو دیکھیں، آج کے مردوں کو دیکھیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے اور ان کے آنے والے بعد والی جنریشن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو. اور آج کا نوجوان، مسلمان نوجوان اپنی نظریں کسی لڑکی پر تاڑنے لگے، ڈالنے لگے، تو جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی نظریں نہیں ہٹتی. اور ہر مرتبہ اس نوجوان کا ایک چانس لینا ہوتا ہے کہ کہیں آئی کانٹیکٹ ہو جائے میرا، بس جیسے تیسے کر کے میں اس سے نظریں ملا لوں، وہ میری طرف دیکھ لے. میں بتایا نا میں نے، یہاں کھڑے ہو کر کے اس طرح کی باتیں شوبھا نہیں دیتی، اچھا نہیں لگتا کہ یہ تمام، مگر یہ کیا کریں، آج کی اپنی مسلم سوسائٹی کا یہ آئینہ ہے. ہم میں سے کئی ایسے مسلمان ہیں جو اس طریقے سے کام کرتے ہیں. اصل میں نا ایک چھوٹا سا پرنسپل ہے، اگر وہ سمجھ لیں تو یہ نظریں نیچے رہنے، آٹومیٹکلی نظریں نیچے رہنے لگیں گی. دیکھیں ہم میں سے نوجوان جو ہیں عام طور پر کہتے ہیں کہ مائی باڈی مائی رولز، میرا اپنا جسم، میں جو چاہے کروں، مائی چوائس. ہاں یہ نوجوانوں کا اپنا نعرہ ہوتا ہے. انہیں 1 سیکنڈ کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ جو بدن ملا ہے اس میں ان کا اپنا کیا کنٹریبیوشن ہے. کیا آپ نے اپنا ناخن خود سے اگایا؟ آپ کی اپنی انگلی خود کی اپنی ہے کہ آپ نے کہیں سے؟ نہیں، یہ جو کچھ اوپر سے نیچے تک ملا ہے سب اللہ عز و جل کا ہے. اور آپ کو کس نے اختیار دے دیا کہ اللہ عز و جل کی اس باڈی کے ساتھ اپنے حساب سے آپ کھیل کرو؟ مائی باڈی مائی چوائس، مائی رولز مائی چوائس، نہیں، یہ نہیں چلے گا. کیوں؟ اس کی ایک انالوجی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ جمعہ کے وقت اتنا کنسٹرینڈ وقت رہتا ہے ہمارے پاس کہ بہت ساری باتیں چاہتے ہوئے بھی ہم نہیں بتا سکتے. اللہ المستعان. اس کی ایک انالوجی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی. کئی گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں جنہیں بہت ساری پرکس ملی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک پرک ان گورنمنٹ آفیسرز کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے گاڑیاں الاٹ کی جاتی ہیں کہ بھائی آپ یہ فلاں کار رکھیں، آپ اپنی ضرورت کے لیے نہیں، آپ آفس کو آنے جانے کے لیے اس کار کا استعمال کریں. ہاں آپ اپنی فیملی کو اگر یعنی بچوں کو اگر اسکول چھوڑنا ہو، وہ سب مینشن ہوتا ہے پہلے سے کہ آپ اپنی گاڑی کا استعمال، یہ آپ کی اپنی گاڑی نہیں ہے، یہ جو کوارٹرز ملے ہیں آپ کے اپنے کوارٹرز نہیں ہیں، آپ کو یہ گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ ہوئے ہیں، آپ کو یہ کار اپنی گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے، لہٰذا آپ اس کا استعمال سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہی کرو گے. اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اگر 1 سے 2 بار پائے گئے تو ہو سکتا ہے جاب جائے ہاتھ سے. پہلی مرتبہ میں تو گاڑی ہو سکتا ہے اس چیز ہو جائے کہ بھئی آپ کو اس گاڑی کو لے کر کے دلی جاتے ہوئے پایا گیا، آپ کو تو پرمیشن نہیں تھی دلی لے جانے کی گاڑی. اب یہ بندہ پلٹ کر یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ مائی باڈی مائی رولز مائی کار مائی رولز. نو, the government has given him this car, so the government is the actual owner of the car.
تو یہ بندہ کیسے اپنے حساب سے اس کار کا استعمال کر سکتا ہے؟ میں نے بتایا نا، وائلیشنز ہو اگر تو نہ صرف اس پر سلیب پڑے گا بلکہ اس کا جاب بھی جا سکتا ہے. تو اس حساب سے سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اسی حساب سے اللہ عز و جل نے جو یہ بدن ہمیں دیا ہے، یہ اللہ عز و جل کا عطا کردہ بدن ہے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کہا کہ اس بدن سے آپ اپنی جان خودکشی کر کے نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جان جو پھونکی ہے وہ اللہ عز و جل کی ہے. لہٰذا سمجھنے والے، اچھا ایک سیکنڈ کے لیے اگر کوئی بندہ کہے کہ مائی باڈی مائی رولز، تو بھائی آپ کی اگر انگلی آپ خود اگر کسی وجہ سے کاٹنے لگے تو آپ کی انگلی درد کیوں کرتی ہے؟ آپ کی اپنی نہ انگلی ہے، کہو اس سے درد نہ کرے. نہیں ہوتا، یہ آپ کی اپنی نہیں ہے، وہ کسی اور کی ملکیت ہے، اس لیے وہ آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے. کہتی ہے رک جا نالائق، اپنے آپ کو کاٹنے سے. بس یہ سمجھانے کے لیے مثال تھی. اگر ہمیں اللہ عز و جل نے یہ بدن اس طریقے سے دیا ہے تو He will call the shots. وہ بتائے گا، اللہ عز و جل بتائے گا کہ اس بدن کے ساتھ ہونا کیا ہے. لہٰذا اللہ عز و جل نے بتایا کہ دیکھو جیسے آپ کو یہ بدن دے رکھا ہے ویسے اس لڑکی کو بھی وہ بدن دے رکھا ہے. آپ کی نظریں اس لڑکی پر پڑ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم ان عورتوں سے بھی کہیں گے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اس طریقے سے اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے جب ہر بندہ. اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ غض البصر تو اڑا کر پھینک دیا، یہ ننگی ادھ ننگی لڑکیوں کی طرف دیکھنا، فلمیں گانے دیکھنا، ان سے مزے لینا. ارے اذا اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، ایک ہلکا سا گناہ ہم میں سے کسی سے ہوتا ہے تو اللہ عز و جل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر ایک کالا دھبا، ایک بلیک سپاٹ پڑ جاتا ہے. سوچ کر دیکھیں، ہمارے اپنے کپڑوں پر پین ہو ہمارے پاس، اس پین کو ہم انک پین خاص طور سے ایک سیکنڈ کے لیے اپنے بدن پر، اپنے کپڑے پر لگائیں، ایک سپاٹ بنے گا، پھر لگائیں، پھر ایک سپاٹ، پھر لگائیں. اس طریقے سے نہ جانے ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں اور ہمارے اپنے دل کا حال کیا ہوتا ہوگا. اوپر سے یہ ہے کہ ہم ان گناہوں کے معافیہ تک نہیں مانگتے، تو ہمارے دل کا عالم کیا ہوگا. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، راسڈ ہو چکے ہیں ان کے دل. یہ ہمارے اپنے دلوں کی بابت بات ہو رہی ہے. ہم گناہ پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس لڑکی کو جو تاڑا وہ گناہ نہیں کیا. ایک چیز ہوتی ہے گناہ کرنا، اس سے بڑی چیز ہوتی ہے گناہ کے کرنے کا احساس تک نہ ہونا. آج کی نوجوان نسل کا یہ مسئلہ ہے کہ گناہوں کا احساس تک نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں اور کان جوں تک نہیں رینگتی ہماری. میں پھر سے واپس آؤں اپنی اس اوریجنل بات کی طرف. نبی کریم، دیکھیں ہم نے کہا نا ایک ایک چیز پر ایک ایک خطبہ ہو سکتا ہے. واللہ غض البصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ کو اپنے سڑکوں پر بیٹھنا ہے ہی، مجبوریاں ہیں آپ کی، تو سب سے پہلا کام آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی. آپ نظریں نیچی رکھیں. پتہ نہیں کون سی دوشیزہ، کون سی باعزت خاتون گھر سے نکل کر کے جاتی ہوگی، آپ اس سے آئی کانٹیکٹ کرو گے، آپ اس کا موبائل نمبر مانگو گے، آپ اس سے ہائی بائی کرو گے، آپ اس کا فیس بک اکاؤنٹ، انسٹاگرام اکاؤنٹ پوچھو گے، پھر اس کے ساتھ عیش کرو گے، آپ عیاشیاں کرو گے، اس کے ساتھ یاریاں بڑھاؤ گے، پھر اس کو رسوا کرو گے، خود بھی رسوا ہوگے. دنیا میں رسوا نہیں ہوئے نہ صحیح، آخرت کا کیا. ہر مسلمان ہم میں سے، دس از گیون، ہم میں سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. ایک اور دنیا آئے گی جسے ہم آخرت کہتے ہیں، وہاں اسے پرماننٹلی رہنا ہے. اس کے لیے کیا کیا ہے ہم نے؟ اس کے لیے کچھ نہیں، وہاں جا کر رہنے کے لیے کچھ نہیں. وہاں کا معاملہ جب آتا ہے تو اللہ غفور الرحیم. تو سوچ کر دیکھیں، سب سے پہلی انسٹرکشن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَفُّ الْأَذَىٰ، راستے میں کسی بھی قسم کی آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. آپ ہر قسم کی تکلیف سے آپ چونکہ بیٹھے ہو، مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی راستے میں کچھ غلاظت پڑی ہے، کچھ ایسی نقصان پہنچانے والی چیز پڑی ہے، آپ سڑک کے کنارے بیٹھے ہو، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو راستے سے دور کرو تاکہ آنے جانے والوں کا کوئی بیڑا غرق نہ ہو، آنے جانے والوں کو کوئی مصیبت نہ ہو. بتائیں ہم میں سے کون نہیں کرتا ہے؟ مزے لیتے ہیں، گرتا ہے کوئی تو. بلکہ کئی مرتبہ ہمارے اپنے مسلمان نوجوان لڑکے اس طریقے سے وہاں کوئی چیزیں رکھ کر کے شرارت کرتے ہیں. الغرض ان تمام چیزوں پر بہت باتیں ہو سکتی ہیں. ورد السلام، سلام اگر کوئی کرے تو جواب دینا سلام کا فرض ہے، واجب ہے. خود تو سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب بھی ہم سے دیا نہیں جاتا. یہ تیسرا بڑا فرض تھا. چوتھا بڑا فرض الامر بالمعروف والنہی عن المنکر،
اس کا تو آپ کو پتا ہوگا، اگر نہیں پتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے مہینوں میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر پر ایک کمپلیٹ خطبہ ہوگا، جس میں پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کسی کام کے نہیں رہے، گڈ فار نتھنگ، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم بس اس دھرتی پر، اس زمین پر بوجھ بنے جی رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ عز و جل نے ہمیں کہا، اللہ عز و جل نے کنتم خیر امہ، یو آر دی بیسٹ آف دی پیپل، یہ منہ اور مسور کی دام، ہم بیسٹ آف دی پیپل کس حساب سے؟ ہمارے اپنے چہروں کے حساب سے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ عز و جل ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتے، ہماری اپنی مسکولر باڈی کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا دل اپنے دوسرے بھائی کے لیے تڑپتا ہے، اس کے ڈاؤن فال کے لیے تڑپتے ہیں ہم لوگ، کہاں اس کی ویلفیئر کے لیے تڑپیں گے؟ تو یہ تیسری انسٹرکشن تھی۔ چوتھی انسٹرکشن الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اگر آپ سڑکوں پر بیٹھنا مناسب سمجھتے ہو، آپ کو بیٹھنا ہے ہی، تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اگر کہیں کوئی نیک کام سے رکے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کے نیک کام میں آگے بڑھ کر کے کہنا ہوگا کہ نہیں بھائی یہ اچھا کام ہے، یہ کرو، یہ غلط کام ہے، اس سے رکے رہو۔ یہ تو ہم سے ہوتا، بلکہ میں بتاؤں آپ کو، یہ ہونا نہ ہونا دور کی بات، we are not even capable of that، ہم اس کے اہل، اس کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ارے ہم خود اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہے تو سامنے والے کو اسلام کیا پروسیں گے ہم؟ سامنے والے کو اسلام کی بابت کیا سکھلائیں گے ہم؟ اور دوسری بات، اس سے بھی بڑی بات، آج کے حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کو یا کسی مسلمان ہی کو، غیر مسلم چھوڑے، کسی مسلمان ہی کو دین کی دو باتیں سمجھانے کے لیے جائے، کوئی سنتا ہے ہماری؟ گیٹ لاسٹ، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، یہ ہمیں کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ چار کام ہم سے ہو نہیں رہے، اور اگر کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھے بھی تو سننے والا کوئی نہیں ہے، پلٹ کر ہمیں کوئی جواب دے دے اور ہماری اپنی وہاں پر بے عزتی ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم گھر پر رہا کریں۔ اندازہ کریں کتنے ہم میں سے لوگ، مسلمان نوجوان خاص طور سے، ایسے ہوتے ہوں گے جو اپنا وقت اپنے گھروں پر بتاتے ہوں۔ گھر پر اگر وقت بتاتے بھی ہیں، پھر چاہے وہ نوجوان ہوں یا بزرگ، اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اگر گھر پر وقت بتاتے بھی ہیں تو ہمارے سامنے وہ جو ایڈیٹ باکس پڑا ہوتا ہے ٹی وی، اس میں لگے رہتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ کھلونے آ گئے ہیں، موبائل فونز، اکیلے جائیں کونے میں بیٹھے رہیں، جو چاہے کریں، باہر سے آپ پھر بھی نیک لگیں گے، ہمارے اپنے اندر ہم نے کتنے گناہ کر کے ہمارا اپنا دل پتہ نہیں کتنا کالا کر لیا، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہمیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے، نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت بتانا چاہیے۔ ہاں، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں پر جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جو کہتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے مجھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، میں زیادہ وقت گھر پر نہیں بتا سکتا۔ مان لی بات آپ کی، مگر جب بھی آپ کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے، کسی بریسٹا میں جا کر کے، کسی اسٹاربکس وہاں جا کر کے بیٹھ کے اپنی گپے ہانک کر کے چائے وائے کی سسٹیاں لینے کے بجائے گھر پر آئیں۔ پھر وہ جن کے پاس وقت ہے نوجوان، اور یہ جن کے پاس وقت ہے جو شادی شدہ ہیں، گھر پر بیٹھ کر دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک وقت تھا جب دینی علم حاصل کرنا بڑا دشوار تھا، بڑے دور کے سفر کرنے پڑتے تھے کسی بھی طرح کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے صحابہ نے ایک مہینے کا سفر کیا ہے صرف ایک حدیث کو پتہ کرنے کے لیے۔ ایک مہینے کا سفر ہم لوگ کرتے ہیں، ایک مہینہ ہمیں ریزورٹ میں رہنے کو کہا جائے، 4 دن رہیں گے، کہیں گے دوسرا ریزورٹ دے دو ہمیں، وہاں 1 مہینے کا صرف سفر کیا ہے، گئے 1 مہینہ، پھر 1 مہینے کی واپسی کا سفر ایک حدیث کے لیے۔ تو اس حساب سے ہمیں آج علم حاصل کرنے میں بڑی آسانیاں ہیں، بڑی آسانیاں، فنگر ٹپس پر ہمارے علوم موجود ہیں، جو چاہیں آپ اپنے موبائل فون پر، اپنے کمپیوٹر پر، اپنے لیپ ٹاپ پر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے کتنی ساری اچھی اچھی سیریز ہیں آج کل، علماء کی سیریز، ان کو دیکھ کر کے آپ پوچھیں گا، آپ علماء سے پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ آپ کو سٹارٹ کہاں سے لینا ہے، آپ کو پڑھائی کہاں سے کرنی ہے۔ اس حساب سے مسجدوں کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، کسی اور دن اس سلسلے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وقت بچا رہتا ہے گھر پر، اگر ہم بیٹھنے لگے یا گھر پر آ جانے کے بعد وقت بچا رہے تو اس کو انٹرٹینمنٹ میں نہ لگائیں۔ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا ہم سے، اس وقت کو ہم غنیمت جانتے ہوئے یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حالانکہ اس حدیث پر ہلکا سا کلام ہے، ضعیف کہلاتی ہے حدیث، مگر مانن لگتا ہے کئی مرتبہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کا استعمال کیا ہے۔ ہر بندہ جب موت کو پہنچے گا اپنی تو ندامت کرے گا، افسوس کرنے لگے گا،
نیک اگر بندہ ہو تو اس بات پر افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اور نیکیاں کی ہوتی. نیک بندے کے عالم میں نیک بندے کی بات ہو رہی ہے. اور اگر وہی کوئی برا بندہ ہو تو وہ کہے گا کاش میں نے اپنی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوتا, کچھ تو نیکیاں کی ہوتی. تو ہم پہلی کیٹیگری میں تو کم از کم میرا شمار تو میں نہیں کر سکتا کہ ہم نیک تھے, ہمیں اور نیکیوں کا احساس ہے. یہ ناممکن سی بات ہے. ہم اس شاید دوسری کیٹیگری میں ہیں جہاں ہم سے نیکیاں ہوتی نہیں ہیں. آج ہی کسی کا برتھ ڈے تھا, ان سے بات ہو رہی تھی کہ آپ اتنے سال کے ہو گئے ہو, آپ اتنے بڑے ہو گئے ہو. تو پتہ ہے وہ کہنے کیا لگے, زیرو اکمپلشمنٹس. ہم بڑے اتنے ہو تو گئے ہیں, 40 42 45 50 کے ہو تو گئے ہیں, مگر پلٹ کر دیکھو پیچھے تو پچھلے 50 سال میں ابٹین کیا کیا ہم نے حاصل, دنیاوی نہیں دینی طور پر کیا حاصل کیا ہم نے, کتنا بڑا کوسچن مارک. ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں جبکہ ہر مرتبہ ہمیں اپنے برتھ ڈے پر افسوس کرنا چاہیے کہ میری اپنی زندگی کا 1 سال نکل گیا, کچھ نہیں کیا, میں نے 1 اور سال گنوا دیا. وہیں ہم دنیاوی معاملات میں اپنی ایج گنتے ہیں, یار تم 22 کے ہو گئے ہو اب تک گریجویشن نہیں ہو تمہاری, یار تم 25 کے ہو گئے ہو اب تک تمہیں جاب نہیں ملا, یار 28 کے ہو گئے ہو شادی نہیں ہوئی. یہ وہاں دنیاوی معاملات میں گنتے ہیں, جبکہ دینی معاملات میں سوچنا چاہیے سا کہ میری زندگی کا ایک سال نکلتا جا رہا ہے, میں کر کیا رہا ہوں. تو جیسے میں نے کہا ہمارے پاس جب وقت بچنے لگے تو اس بچے وقت میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور ہم میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں جن کی شادیاں ہو چکی ہوں, یا وہ نوجوان لوگ جو 25 28 کے آس پاس ہوں, مولانا اب علم حاصل کرنے کی بات کر رہے ہو آپ, اٹس ٹو لیٹ. نو, اٹ از نیور ٹو لیٹ. امام ابن حزم رحمہ اللہ کو دیکھیں آپ, میں نہیں چاہتا کہ آپ ان کے بارے میں اور جا کر کے یا وہاں سے اپنی تعلیم کا آغاز کریں, نہیں چاہتا میں, بس ان کی ایک انسپریشنل بات ہے, اس کو سن لیں ہماری اپنی پریرنا کے لیے, ہماری اپنی انسپریشن کے لیے. بڑی زبردست بات ہے. امام ابن حزم لگ بھگ 40 کے تھے, وہ 40 سال ان کی عمر تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک مرتبہ وہ مسجد پہنچتے ہیں, مسجد پہنچ کر کے جا کے یوں ہی بیٹھ گئے. تو کسی نے کہا بھائی تحیت المسجد نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے بیٹھنے سے پہلے. فوراً اٹھ کھڑے ہوئے, 2 رکعت نماز پڑھی, بیٹھ گئے. پھر دوسرے دن یا کسی اور دن اسی طریقے سے ان کا اسی مسجد میں آنا ہوا. اب آ کر کے شام کے وقت آئے ہیں اور آ کر کے 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا چاہتے ہیں. جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کسی نے پھر ٹوکا انہیں, بھائی سمجھ میں نہیں آتی آپ کو, یہ ممنوع اوقات ہیں, ان اوقات میں نماز پڑھنا نہیں چاہیے, آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ نہیں میں تحیت المسجد, نہیں پڑھنی چاہیے آپ کو نماز, اب بیٹھ جائیں. تو ان کا دماغ چکرا گیا, کہا یار میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھ سے سوال ہوتا ہے, لوگ آ کر کہتے ہیں نماز مت پڑھو. میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو مجھے آ کر کہتے ہیں لوگ نماز پڑھو. یہ کیا ماجرا ہے؟ میں خود اٹھوں گا, علم حاصل کروں گا. 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں یہ. آج بھی جب بھی ہم فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے اقوال کو لاتے ہیں, کئی مرتبہ ہم ان کے اقوال کو مناقشے کے لیے لاتے ہیں, ڈسکشن کے لیے لاتے ہیں ہم لوگ ان کے اقوال کو. تو اندازہ کریں ایک عالم دین 40 سال کی عمر میں اپنی دینی علوم کی جرنی کا آغاز کر سکتے ہیں, تو ہم تو اس سے کم ہیں. اور اگر بڑے بھی ہو گئے تو کیا ہوا, ہمارے اپنے مشائخ میں سے ایک ہیں, کلیت الحدیث کے ایک شیخ ہیں, شیخ منصور حفظہ اللہ, انہوں نے اب 55 یا 60 کے آس پاس کی ان کی عمر ہے, اب کورونا کے دنوں میں انہوں نے قرآن پورا حفظ کر لیا. اب اندازہ کریں, تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی. لہٰذا ہمیشہ جب اور خاص طور سے یہ علوم دین ہے, دینی علم ہے, جب بھی آپ اللہ عز و جل سے گریہ وزاری کریں, کہیں اللہ عز و جل میں تمہارا علم سیکھنا چاہتا ہوں, اللہ عز و جل شرح صدر کریں گے, آپ کا دل کھولیں گے, ہمارا دل کھولیں گے, تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طریقے سے اپنے اوقات کی بربادی سے بچائے رکھے اور اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. پھر جب اوقات بچتے ہیں, علم حاصل کرنے لگتے ہیں ہم, تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی عمریں اللہ عز و جل نے کچھ ایسے ڈیوائس کی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد شادیاں کریں. یہ جو باہر نین مٹکا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں نا, واللہ یہ پوری کی پوری رک جائیں گے جس وقت ہم اور آپ شادیاں کر لیں گے. ہم شادیاں نہیں کرتے, وہاں لڑکیاں تارتے پھرتے ہیں. تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ہم شادیاں جلد از جلد کریں. ہم عربی زبان ہم میں سے کئی لوگ جانتے ہیں, عربی زبان میں ہوتا ہے نا الاسم والفعل والحرف. عربی زبان کو 3 کلاسیفیکیشنز کی گئی ہیں اس کی, کہ ایسے 3 علوم الگ الگ ہوتے ہیں اس کے. آپ اسم سیکھو, ناؤن سیکھو,
فعل سیکھو یعنی ورب سیکھو، حرف سیکھو یعنی پریپوزیشن سیکھو، یہ ہوتا ہے نا. اس کو بنایا کس نے تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک زبردست شخص ہے جن کا نام ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ. ان کو نبی کریم، ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام سونپا تھا، کیونکہ ان کا اپنا دماغ نحو کے اعتبار سے، لیکسیکالوجی کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے بہت اچھا چلتا تھا. تو انہوں نے یہ کلام اس طریقے سے کلاسیفیکیشنز ڈیوائز کی تھی، سارے قواعد جو عربی گرامر کے ہوتے ہیں انہوں نے بنائے تھے. ان کا اپنا قول ان کے اپنے بچوں کے تعلق سے ہے، احسنت الیکم صغارا واحسنت الیکم کبارا واحسنت الیکم قبل ان تولدوا. اپنے بچوں کو ایک دفعہ وہ جمع کر کے کہتے ہیں، بڑے بڑے بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردست احسان والا معاملہ کیا ہے جبکہ تم چھوٹے تھے، اب جبکہ تم بڑے ہو گئے تب بھی میرا تمہارے ساتھ احسان والا معاملہ ہے، اور جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی میں نے تمہارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا تھا. لڑکے سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے، بچپن سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہمارا خیال، ہمارے دین کا خیال آپ نے بہت رکھا ہے، آج بھی آپ ہمارے اپنے نمازوں کے تعلق سے، ہمارے اپنے دین کے تعلق سے بہت خیال رکھتے ہو. But there is one thing that we didn't quite understand. ایک چیز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے کہا کہ آپ نے ہمارا خیال ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی رکھا. How is that possible? یہ کیسے کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ اخترت لکم من الامہات من لا تسبون بها. یعنی میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جس نے تمہیں دین سکھلایا. تو پتا چلا کہ ہم نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یا وہ جو سیکنڈ میرج کرنے میں سیریسلی انٹرسٹڈ ہوں، انہیں چاہیے کہ نیک خاتون کا انتخاب کریں. وہ گوری چٹی، اچھے فگر والی، اچھے حسن والی، اس کو سب ایک سائیڈ میں رکھ دیں. اس کو نیک لڑکی کا انتخاب کریں اپنے بچوں کے. خاص طور سے اگر آپ بڑے ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، تو اس میں بھی نیک لڑکی کا انتخاب کریں. واللہ یہ معاملہ ہوگا کہ آپ کا اپنا لڑکا، یا اگر آپ شادیاں کر رہے ہیں تو آپ کے اپنے بچوں کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ جائیں باہر دین کے کام میں، دنیا کے کام میں آپ لگے رہیں دن بھر. یہ جو چھوڑ ہے، یہ جو اینڈ ہے گھر کا، یہ آپ کی اہلیہ سنبھال لے گی. اگر آپ کی اہلیہ کو آپ نے اس کی گریجویشن کو دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، تو وہ تو ہمیشہ چاہے گی کہ آپ کے سامنے بس خوبصورت بنی رہے، بلکہ وہ تو چاہے گی کہ لوگوں کے سامنے بھی خوبصورت بنی رہے. لہٰذا دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا نہ چھوڑیں. جب تک ہم دیندار لڑکی کا انتخاب کرتے رہیں گے، واللہ ایک بڑی بات بتاتا ہوں، 2 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بات بھی ختم کر لیں گے. ہم میں سے اس سوسائٹی میں سے مان کر چلیں، اسی لے آؤٹ کا ہر بندہ اگر یہ طے کر لے کہ نہیں میں کسی بھی لڑکی کو چنوں گا تو سب سے پہلے اس کا دین دیکھوں گا، واللہ ساری کی ساری لڑکیاں، all the girls will toe the line. سب کی سب نیک بننے لگیں گے. کیوں بھائی؟ ہمارا کوئی ادروائز چارہ نہیں ہے، کوئی ہمیں لے گا نہیں، کوئی ہمیں ایکسپٹ نہیں کرے گا، کوئی ہم سے نکاح نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنے، تو سب کے سب نیک بننے کی کوشش کریں گی. ہم یہ پیرامیٹرز ڈیفائن کر سکتے ہیں. کہاں ہے وہ نوجوان؟ کہاں ہے وہ نوجوان جو ہواؤں کے رخ کو موڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر یہاں شادیوں کا معاملہ آتا ہے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ عز و جل ہمیں نیک زوجات، نیک خواتین، نیک بیویاں عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے آخری بات اس سلسلے کی، لڑکیاں جہاں ہیں، یہ لڑکیوں کے والدین لڑکیوں کو خود اپنی شادیاں کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. ہاں اس میں پھر تفصیل ہے کہ اگر باپ کہتا ہے کہ فلاں بیوڑے سے شادی کرو، آپ رک جاؤ، آپ کا اپنا حق ہے. اور پھر لڑکی کی رضامندی، اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے. جو انسٹرکشن مجھے دینی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے والدین کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وان لم تفعلوا تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا کسی ایسے لڑکے کا رشتہ ہے جس میں یہ 2 کوالٹیز ہوں. کون سی 2 کوالٹیز؟ اس کا دین اچھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں. بس اس کا پے پیکج کیا ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اور کتنے سال سے جاب، یہ سب امٹیریل. ایک مرتبہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے رسول کی کلمات پر بھروسہ کر کے چھوڑ کر دیکھیں ان چیزوں کو، اور ان 2 چیزوں کو رکھیں سامنے. اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، دین سے راضی ہو آپ، اس کا دین اچھا لگتا ہے آپ کو، وہ دیندار لگتا ہے آپ کو، اس کے اپنے اخلاق اچھے ہیں، وہ اچھے اخلاق کا ہے، فزوجوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادیاں کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا. آج کیا دیکھتے ہیں؟ 4 طرف فساد ہی فساد. یہاں شادی ہوئی وہاں طلاق ہو گئی، یہاں بیاہ ہوا وہاں بیاہ ٹوٹ گیا، 1000 جگہ یہ ہونے لگا ہے. تو ان تمام چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ نوجوان آگے آئیں اور اپنے ہاتھ کھڑے کریں.
and be counted, stand and be counted. بہت دیر ہو چکی ہے پہلے ہی. ہم اپنے بچوں کے لیے کون سی لیگیسی چھوڑ کے جانے والے ہیں؟ ہم جس چھوٹی بات، ایک آخری بات جس کے بنا یہ بات ادھوری رہ جائے گی. پتہ ہے ہم جس کلچر کا حصہ ہیں وہاں پر یہ گانے فلمیں سب حرام بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اس طریقے سے ان کی ورشپ، ہیرو ورشپنگ ہوتی ہے. دیکھتے ہیں نا ہم کسی ہیرو کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو قطار لگ جاتی ہے، لوگ اکٹھی کر کے بھیڑ جام کر دیتے ہیں وہاں پر. اور ہم جس کلچر کا حصہ ہیں اس کلچر میں ہمیں پتہ ہے یہ بات، سالی آدھی گھر والی ہمارے اپنے کلچر کا حصہ. جبکہ ہمارا اپنا اسلام کیا کہتا ہے؟ الحم موت. آپ کی اپنی بیوی کا بھائی، کیسے کہتے ہیں اس کو، یعنی آپ کا بھائی آپ کی اپنی بیوی کے لیے موت ہے. اسلام ایک چیز کو موت قرار دیتا ہے، وہاں اسی طرح کی سملر چیز کو یہاں کا کلچر آدھی گھر والی کہتا ہے. تو اندازہ کریں ہم کس کلچر میں رہتے آئے ہیں. لہٰذا ہمیں اندر سے اپنے گھروں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرتے چلے کہ اللہ عز و جل ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آج کے بعد جب جائیں ہم تو ہمارے اپنے اندر ایک ڈسٹنکٹ چینج دیکھنے کو ملے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندگی میں اس دنیا میں رکھے پوری عافیت کے ساتھ، پورے چین کے ساتھ، پورے اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے ہماری اپنی آخری سانس نکلوائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.